बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान और नवाज़ शरीफ एक पेज पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया। पीपल्स पार्टी ने नवाज़ शरीफ से बड़ी डिमांड कर दी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान ने मियां नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी पर उनका जो जलसा हुआ उसके बाद उनसे बड़ी डिमांड कर दी है। उनके सामने डिमांड रख दी है कि हमारी वजह से आप पाकिस्तान वापस आए हैं, आप हमारी वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से पाकिस्तान आप आए हैं, आपकी वापसी मुमकिन हमारी वजह से हुई है। अब हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि आप मुल्क में पाकिस्तान में साफ़ शफाफ इलेक्शन मुकर्रर वक़्त यानी 90 दिन के अंदर अंदर करवाने का ऐलान करें। यानी मियां नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन तो नहीं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो उनसे डिमांड कर रही है, और अगर डिमांड कर रही है तो वो बिल्कुल दुरुस्त डिमांड कर रही है कि मुल्क पाकिस्तान में साफ़ शफाफ इलेक्शन और आइन में जो मुद्दत बताई गई है 90 दिन के अंदर उस मुद्दत में करवाने चाहिए। क्यों मियां नवाज़ शरीफ साहब ने भी बाकायदा अपनी तकरीर में आइन के मुताबिक तमाम अदारों के काम करने के मतलब बयान दिया है। तो पीपल्स पार्टी ने अगर डिमांड रखी है तो ये उनकी डिमांड बिल्कुल बजा दुरुस्त है। तो नाज़रीन इकराम, उनकी वापसी पीपल्स पार्टी की वजह से हुई है, ये भी बात उनकी दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी अगर उनका साथ खान साहब की हुकूमत गिराने में ना देती, हामी ना भरती, कोशिश सबसे ज़्यादा जरदारी साहब ने की थी उस वक़्त, हालांकि उनको ये मालूम नहीं था कि बाद में क्या होने वाला है। उस वक्त उनको सिर्फ़ एक ही बात उनके जहन में थी कि मैं वो अपना नारा जो है वो कायम रखूं, एक जरदारी सब पे बारी। उस वजह से उन्होंने वो रजीम चेंज का हिस्सा बने। सेंधा उसमें जो हुआ उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा, जो हुआ जैसे हुआ सबके इल्म में है। लेकिन उन्होंने ये बात बजा फरमाई है कि उनकी वजह से ही मियां नवाज़ शरीफ साहब की वापसी मुमकिन हुई है। अब उनकी डिमांड भी बिल्कुल जायज़ और मुनासिब है कि मुकर्रर वक़्त पर इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए मुल्क पाकिस्तान में। ये मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत भी है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब रुख करते हैं PTI की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जमान ने भी बाकायदा अपना रद्द-ए-अमल दिया है। जो मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा हुआ है, उस जलसे के मुतल्लिक़ रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह कहा है कि ये जलसा 2 माह से तैयारी कर रहे थे। जिस तरह लोगों को लाया गया, जिस तरह लोगों को पैसों का लालच दिया गया, खाने पीने की अशिया या सरकारी सहूलियात मुकम्मल पूरी रियासत ने उनको अपनी सहूलियात जो हैं वो दी, अपनी खिदमात पेश करी। तमाम हरबे करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में इनका जलसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, उससे आधा क्या चौथा हिस्सा भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ्री हैंड दिया जाए, इजाज़त दी जाए, तो हम 1 हफ़्ते के टाइम पे इससे दुगना जलसा करके दिखा दें, मगर हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। 18 माह से हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमारे अहम रहनुमाओं कारकुनान की पकड़ दकड़ की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जा रही हैं, इंटरव्यू कराए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती अगवा किया जा रहा है, गिरफ़्तारियाँ करके गिरफ़्तारियों के बाद अगवा नामे का ड्रामा रचाया जा रहा है। तो हमारे कारकुनान के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है। 18 माह से हम इंतकामी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। मियाँ साहब ने अगर ये ऐलान किया कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम दारों को काम करना चाहिए, तो मियाँ साहब को ये फिर ऐलान कर देना चाहिए था कि इलेक्शन कब करवाने हैं। लेकिन मियाँ साहब ने इलेक्शन के मतलब कोई भी अपनी तकरीर में बयान नहीं दिया, कोई इस पे बात नहीं की। तो मियाँ साहब ने ये कहा है कि मेरी हुकूमत, चलती हुकूमत को कितनी दफ़ा गिराया गया,
ہمارے خلاف سازشیں کی گئیں، یہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے ملک پاکستان میں، یہ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں۔ کارکنان کو میاں صاحب نے کہا کہ اب یہ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ میاں صاحب نام بھی بتا دیتے کہ ان کی حکومتوں کو کس نے گرایا تھا۔ بڑا اہم سوال ہے ناظرین اکرام۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ رد عمل دیا ہے تو بالکل بجا رد عمل دیا، درست بات کہی ہے انہوں نے کہ ان کو چاہیے تھا بتا دینا، نام لے دینا کہ کون سے طاقتیں ہیں جو ان کی حکومت گراتی تھیں۔ عمران خان نے تو گرائی نہیں ہے، تو اس پہ ان کو نام لینا چاہیے تھا، یہ وقت کی ضرورت تھی، لیکن میاں صاحب نے نام نہیں لیا۔ اس کی بھی وجہ تمام پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ کس طرح میاں صاحب آئے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ الیکشن کا اعلان اب میاں نواز شریف صاحب کروائیں کہ ملک پاکستان میں صاف شفاف آزادانہ الیکشن کروانا چاہیے۔ تمام اس کے متعلق تمام پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو اس پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ تو اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق جو انہوں نے جلسہ کروایا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جلسے میں کتنے لوگ آئے، کامیاب ہوا نہیں ہوا، جو دعوے تھے ان کے دعوے دھرے رہ گئے، نہیں، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جلسہ ہو گیا، جتنے لوگ آئے، جلسے میں لوگ 100 آئیں، 200 آئیں، 500 آئے، 1000 آئے، جلسہ تو ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، تمام سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا زور لگاتی ہیں۔ نون لیگ نے بھی پورا زور لگایا۔ اب کتنے لوگ تھے یہ بات تو بتانا مناسب نہیں میں سمجھتا کتنے تھے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جتنی محنت انہوں نے کی، جتنا اعلان انہوں نے کیا تھا کہ ہم 10 لاکھ لوگ لائیں گے، تو ناظرین اکرام میں نہیں کہتا 10 لاکھ لوگ تھے، 2 لاکھ تھے، 3 تھے، لیکن عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، ان کو بخوبی بہتر انداز میں پتہ ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ کیا 10 لاکھ لوگ وہاں جلسے میں موجود تھے؟ اگر تھے تو پھر کیا وجہ تھی کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیوں سوشل میڈیا ٹیم، جو سوشل میڈیا والے ہیں، ان کو کنٹینر کے اوپر نہ جانے دیا، جلسے میں ان کو شامل نہ ہونے دیا؟ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، بحث کی، انہوں نے کہا نہیں، سوشل میڈیا والوں کو ہم نے کنٹینر پہ نہیں جانے دینا۔ معذرت ہوں، میں بار بار آپ سے معذرت کرتی ہوں، میں نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ پھر ڈرون جو تھے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کو بھی ڈرون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب عوام جاننا چاہتی ہے کہ اگر 10 لاکھ لوگ تھے تو سوشل میڈیا پہ پھر کیوں کوریج پہ پابندی لگائی گئی؟ دوسری اگر لوگوں کی بات کریں تو میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ لوگوں کو، پاکستانی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کی غربت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کسی کا بھی جلسہ ہو، جس طرح سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا تھا کل کہ عورتیں، چھوٹے چھوٹے بیچاروں کے بچے ساتھ تھے، وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں لے کے تو آئے ہیں، ہمیں کہا تھا ہم دیہڑی بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، سب کچھ، لیکن اس میں پنڈال میں ہمیں چھوڑ کر جو لائے ہیں وہ خود گم ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں نہ کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، رو رہی تھیں۔ تو یہ غربت کے ساتھ مذاق کرنا خدا را چھوڑ دیں۔ جن کو آپ ساتھ لے کے جائیں، جن سے جو وعدہ معاہدہ کیا ہو، دیہڑی باز لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو ان کو دیہڑی بھی دینی چاہیے، ان کو کھانا پینا بھی دینا چاہیے۔ ووٹ کو عزت تب ہی آپ دے سکتے ہیں جب ووٹر کو عزت دیں گے۔ کیا آپ کو وہ جن کو آپ لے کے جاتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیتے، دیہڑی نہیں دیتے، تو کل کو وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ صرف آپ اتنے پہ خوش ہو جائیں گے وہ ہمارے جلسے میں آ گئے، ہمارا جلسہ کامیاب ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غریب کی غربت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، چاہے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو۔ تو ناظرین کرام، سوشل میڈیا پہ کیوں انہوں نے پابندی لگائی، کیوں ان کو نہ جانے دیا کوریج کے لیے؟ تو ناظرین کرام، یہ سوالات تو عوام ذہن میں رکھتی ہے کہ اگر 10 لاکھ لوگ تھے تو پھر کیوں سوشل میڈیا والوں کو اوپر کنٹینر پہ نہ جانے دیا گیا؟ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کون دیکھ رہا، سب دنیا دیکھ رہی تھی، کیا 10 لاکھ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے پنڈال میں موجود تھے؟ تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ 10 لاکھ لوگ موجود تھے، آپ کو ہو سکتا ہے لگ رہا ہو، لیکن میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے۔ جتنے بھی تھے جلسہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے۔ لیکن ایک بات جو کہنے والی ہے کہ لاہور سے عوام نہیں نکلی، یہ ماننی پڑے گی آپ کو بات، کیونکہ اگر لاہور سے عوام نکلتی تو 6 بجے تک کا انتظار نہیں ہونا تھا، گراؤنڈ پنڈال فل ہو جانا تھا۔ لاہور یہ نزدیک ہیں، دور کی جب لوگ گئے ہیں دوسرے اضلاع کے، تب جا کے رونق بنی ہے۔ بہرحال جلسہ ہو گیا، جیسا ہو گیا ٹھیک ہو گیا، لیکن
بات یہ ہے کہ ذرائع یہ خبریں دیتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں لیا، جو بات اہم ہے۔ تو ذرائع یہ خبریں دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی 3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں جب وہ وزیر خزانہ تھے پاکستان میں صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ساتھ۔ تو اس میں باقاعدہ یہی بات چیت ہوئی تھی کہ ہم مل کر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر لاہے عمل بنائیں، ملک پاکستان میں صاف شفاف منصفانہ الیکشن کروائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم آپس میں جھگڑیں جمہوریت کو مضبوط کریں۔ تو میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی حکومت کون کراتا رہا ہے، سازشیں کون کرتا رہا، کھلواڑ کس نے کیا، خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ تو اب بتانے کی بات تو نہیں ہے، تو دونوں کو پتہ ہے، دونوں کو ڈنگ لگا ہوا ہے، تو دونوں کو پتہ ہے کہ کون کراتا ہے کیا کراتا ہے۔ تو اس لیے ذرائع یہ خبریں دیتے ہیں کہ دونوں کی بات چیت ہو چکی ہے، ایک پیج پر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی ایک پیج پر ہیں، دونوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک پاکستان میں۔ تو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ناظرین اکرام ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تمام سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی جو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، تمام کو مل بیٹھ کر صاف شفاف الیکشن پاکستان میں کروانے چاہیے۔ اس کے بعد جس کی بھی حکومت بنے، اپوزیشن پارٹی کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دے کر ایسے قانون پاس کریں کہ ملک پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو سکے۔ یہ اس وقت ملک پاکستان کی صحیح معنوں میں ضرورت بھی ہے، تو یہ تب ہی ممکن ہوگا جب یہ آپس میں اتفاق کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔